پہلے بھی اللہ نے کسی نبی کو نہیں عطا کیا، کیونکہ ان نبیوں کا جو دائرہ کار تھا اس کے مطابق معجزے دیے، اور ہمارے نبی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی نبوت کا دائرہ کار تو پوری دنیا ہے، اس لیے اس حساب سے اللہ نے ان کو معجزہ دیا۔ تو یہ معجزہ آج تک برقرار ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے آپ ان کو چیلنج کیجیے کہ آپ اپنے طریقے سے، آپ اپنے حساب سے تحقیق کرو کہ چاند میں کتنے ٹکڑے ہیں، کب سے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو آج تو کیلکولیٹ کر کے آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے سال، اس دن یہ تھا، گھنٹہ یہ تھا، وقت یہ تھا، اب سے اس وقت تک اتنا وقت گزر چکا۔ ایک معجزہ تو یعنی اللہ کے نبی کے معجزات زندہ ہے، اور ایک معجزہ جو آپ کے سامنے ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ جب سے نازل ہوا ہے تا قیامت اسی طرح رہے گا، جہاں تک کہ جہاں مسلمان نہیں پہنچ سکے اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی اللہ کی توحید اور حضور کی وحدانی اور حضور کی رسالت کے لیے، تو وہاں جدید ٹیکنالوجی سے قرآن پہنچ گیا ہے، اور وہ قرآن کی بہت سارے لوگ تلاوت سن کر ہی مسلمان ہو گئے۔ آپ کبھی رمضان شریف میں غور کریں، ہر جگہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تراویح میں، اور خصوصاً سعودی عرب سے جو تلاوت آتی ہے، بعض قراء اس طرح پڑھتے ہیں جیسے سمندر کی یوں لہریں، اور یا جیسے تارے جڑ گئی، تو وہ اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کا قرآن آپ سے مخاطب ہو کر کچھ کہہ رہا ہے۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے، کہ اللہ آپ سے، تم سے، ہم سے باتیں کرے، تو پھر قرآن کی تلاوت کیا کرو، آپ کو محسوس ہوگا اللہ آپ سے باتیں کرے۔ اچھا، اس قرآن کا یہ اعزاز ہے کہ 6-7 سال کا بچہ ہو یا 70-80 سال کا ہو، جو دل لگا کر اس کو پڑھے گا، یاد کرنا چاہے گا، یاد ہو جائے گا۔ اور پھر یہ بھی اعزاز ہے دنیا سے جانے کے بعد جو ایصال ثواب ہے اس پر مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن پر آج تک کسی نے بات نہیں کی کہ قرآن کی تلاوت کی جائے تو ثواب نہیں پہنچے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ الفاظ جو قرآن ہے، یہ قرآن کے علاوہ چیلنج جو ہے قرآن کا برقرار ہے، قرآن کے علاوہ اور کوئی قرآن جیسی کتاب کو اس دنیا میں نہیں لا سکا۔ یہ جو قادیانی ہے، یہ اس کا قرآن تذکرہ ایک کتاب ہے، اور آپ پرانے جو ہے لوگ جانتے ہیں فری میسن، جو ہمارے والے لوگ آ کر کہتے ہیں جی ہم نے وہاں دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو مسلمان ہی نہیں یہودی آپ سے بھی زیادہ مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ ڈیٹیل کا وقت تو نہیں ہے، 12 انہوں نے ایک جگہ مخصوص کی ہوگی۔ میرے علم میں تو یہ بات بھی ہے کہ فری میسن سے پاکستان میں جڑے ہوئے کتنے لوگ ہیں، علماء میں سے بھی، ادیبوں میں سے بھی، شعراء میں سے بھی، صحافیوں میں سے بھی، سیاستدانوں میں سے بھی۔ بہرحال وہاں ایک جگہ ہے جو انہوں نے یہودیوں نے مقرر کی، اس میں وہ اپنے یہودیوں کو، مسلمانوں کو گمراہ اور خراب کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔
وہاں سے جو گویا کہ ان کا امتحان پاس کرتا ہے وہ ان کا نمائندہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں جہاں جہاں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں، اور وہ وہاں سے یہاں تنخواہ لیتے ہیں باقاعدہ، اور وہ پوری رپورٹ دیتے ہیں کہ مسلمان اب یہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے یہ کرنا چاہیے۔ تو جس جگہ یہ تربیت دی جا رہی ہے تو بظاہر وہ اسی شکل و صورت میں ان کو تیار کرتے ہیں جہاں اس کو بھیجنا ہو، اور پھر بظاہر شکل و صورت بھی، وہی زبان بھی، اور اس سے متعلقہ قرب و جوار کی اور زبانیں بھی۔ تو ہمارے والے بھولے لوگ آتے ہیں، وہ داڑھی والے گرجا گھر میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ الفاظ ہیں، یہ آیات ہیں، اور آپ نے یوں مفہوم اور ترجمہ کر کے بتانا ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنا۔ تو فری میسن بڑا زبردست پرانا ادارہ ہے ان کا، یہودیوں کا خیال رکھنا ہے، تو وہ اس ذریعے سے پوری دنیا میں اور خصوصاً پاکستان اور ہندوستان میں اس قسم کے مسلمانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب یہ اس کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ ہمیں وہ راستہ نہ دکھاؤ جہاں آپ ناراض ہیں، اور نہ ہمیں گمراہوں کا راستہ دکھاؤ۔ تو کچھ لوگ دیکھو جی یہ ترجمہ غلط لکھا ہوا ہے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ترجمہ غلط لکھا ہے۔ میں سوچتا رہا، اب مولانا تھانوی صاحب نے لکھا تو انہوں نے جو لکھائی تھی پرانے دور کے جو تراجم ہیں ان میں گمراہ ہو اکٹھا لکھا لکھا، اور انہوں نے الگ الگ لکھ دیا، گم الگ لکھ دیا، راہ الگ لکھ دیا۔ اب جب آپ گم الگ لکھیں، راہ علیحدہ لکھیں، گم راہ اکٹھا لکھیں، ذرا پڑھنے میں بھی دقت ہے، سمجھنے میں بھی۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، جو راستے سے بھٹک گیا وہی گمراہ ہے۔ لیکن ان بیچاروں کو شاید یہ مفہوم سمجھ میں نہ آیا، تو انہوں نے تابڑ توڑ حملے کر دیے اور کہا یہ ترجمہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اس طرح کی بات نہیں ہے، ہمارے لوگ پڑھے لکھے تھے، دانشور تھے، اور حتیٰ کہ آپ کو تو علم میں نہیں ہے، یہ ام الکتاب جو مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھی، ایک روایت میں یہ ابوالعلا مودودی ان کی ادب میں شاگرد بھی ہے نا ابوالکلام آزاد کے۔ ابوالکلام آزاد بلا کا ذہن تھا، جہاں سیاستدان تھا وہاں وہ مفسر قرآن تھا، اور غبار خاطر ان کو پڑھی ہے، قول فیصل پڑھی ہے، ادھر تو پڑھنے پڑھانے والا سلسلے ختم ہو گیا۔ ام الکتاب انہوں نے 3 جلدیں لکھی ہیں، اس کا نام ہے ترجمان القرآن، اور جو پہلی جلد ہے ام الکتاب لکھی ہے، یعنی وہ پوری کی پوری جلد سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، ایک جلد۔ یہ ابھی میں آپ کو حوالہ دوں گا، میرے پاس تفسیر موجود ہے، ہمارے استاد تھے حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 30 پارے کی 30 جلدیں لکھی ہیں، اور میں نے 30 کی 30 لی ہیں۔ کیا لکھا؟ تو لوگوں نے بڑی محنت کی، خرچے علاوہ، بیٹھنا سمجھنا علاوہ۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں میں نے تفسیر کا کچھ حصہ لکھا اس وقت جو بچے پرائمری میں تھے، یعنی 5ویں میں نے ان سے پڑھایا، تو مجھے لگا کہ اب یہ عوام پڑھ لے گی، بہتر ہوگا، آسان ہوگا۔ لیکن اگر آپ آج اس کو پڑھیں تو آپ کہیں گے یار اس کو تو عامے والے یہ الفاظ اور جملے نہیں سمجھ سکتا۔ انہوں نے اتنے سخت الفاظ کیے، اور خاص کر غبار خاطر خطوط پر مشتمل ہے، الطاف حسن قریشی اردو ڈائجسٹ والا، اگر آپ کو ادب سے ذوق ہو، اردو ڈائجسٹ، ماہنامہ اردو ڈائجسٹ۔ اس نے کہا
کہ میں نے اس کو کئی مرتبہ پڑھا ہے. وہ خود بھی مطلب صحافی ہے، ادیب ہے، شاعر ہے. الطاف حسن قریشی کی بات کر کہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تازہ سے تازہ ہو جاتا. تو جناب اس پر بڑی محنت ہوتی ہے، بزرگوں نے محنت کی ہے. لیکن ایک جملہ آپ یاد رکھنا، وہ آپ کے لیے کافی ہے. ہمارے ہاں جو اب بھی کہا جاتا ہے اسلامی نظام آئے، فلاں نظام آئے، فلاں نظام آئے، بالکل برحق ہے. اسلامی نظام کے بارے میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ جب تک تم اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی غلامی سے چھٹکارا نہیں دلاؤ گے، نظام نہیں. یہ جو بندوں کی غلامی ہے، اپنے بندوں کو ان سے نجات دلا، یعنی مسلمانوں کو. اب تو خیر ملک کی غلام ہو گئے ہیں. آگے دیکھیں جی، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے ان سے کہا تھا کہ جناب یہ بچڑا کیسے بنا، یہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیجیے. یہ بھی بڑے دلچسپ ہے، انہوں نے لکھا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو سنا دوں.